فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی صحبت ہی وہ کیمیا ہے جس سے انسان کے قلب کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے حالات و سوانح ان کی مجالس کا نعم البدل ہے۔ بالفرض کوئی اولیاء اللہ والا نہ ملے تو ان کے حالات کو پڑھنا اور ان کے سوانح کو پڑھنا، لیکن نہ ملے یہ سب اسے کہتے ہیں سستی کی بات ہے، نہ کرنے کی بات۔ ہر دور میں اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں، تلاش کرنے والوں کو مل جاتے ہیں، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ جو ڈھونڈتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اللہ والا نہ صحیح اس کا غلام، خادم، تربیت یافتہ ہونا چاہیے، تربیت یافتہ ہونا چاہیے جو خود اس مراحل سے، اصلاح کے مراحل سے گزرا ہو۔ جیسے جو استاد کیسے بنے گا جب شاگرد نہیں بنے گا؟ شاگرد بنے گا تو پھر پڑھنے جیسا پڑھا ہے ویسا ہی پڑھائے گا۔ جب شاگرد ہی نہیں بنا تو استاد کیسے بنے گا؟ یعنی اگر اپنے مطالعے سے وہ علم حاصل کر لے تو پڑھانے کا ڈھنگ نہیں آئے گا اس کو۔ پڑھانے کا ڈھنگ اسی سے آتا ہے کہ استاد نے کیسا پڑھایا اسی طرح پڑھایا جاتا۔ تو اصلاح کا ڈھنگ بھی جب آتا ہے، جب آدمی اپنی اصلاح کرواتا ہے تو اس کو یاد رہتا ہے کہ شیخ نے کس موقع پہ میری کیا اصلاح کی تھی اور اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ اس لیے کسی مصلح سے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کسی مصلح سے اصلاحی تعلق رکھنا فرض عین ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں۔ اور ہمارے مفتی ارشاد صاحب اس کو فرماتے تھے، یہ بات بھی غور سے سن لینا چاہیے کہ یہ نہیں کہا کہ بیعت ہونا فرض عین، کسی مصلح سے اصلاحی تعلق رکھنا فرض عین۔ پھر فوراً کوئی جا کے نقل کر دے گا فلاں نے تو کہا بیعت ہونا فرض عین، مصلح سے اصلاحی تعلق فرض ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اصلاح فرض عین ہے، اور فرماتے مقدمہ فرض عین کا فرض عین ہوتا ہے۔ جیسے سب نے نماز پڑھی ہے، کوئی ہے ایسا جس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہو؟ تو جس طرح نماز کے لیے وضو فرض ہے، عین فرض عین، اسی طرح اصلاح کے لیے مصلح ضروری ہے۔ بغیر مصلح کے اصلاح نہیں ہوتی، خود سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں کسی مصلح سے اصلاحی تعلق رکھنا فرض عین ہے۔ مشورہ کرتا رہے، جو بات کھٹک جائے اس کو پوچھے کہ میرے گال تو صحیح ہیں، ایک مٹھی داڑھی ہے، بال فیشنی ہے۔ بعض لوگ گال صحیح کر لیتے ہیں سن کے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، بال سے جب ٹوپی ہٹاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بال تو فیشنی بال ہیں، ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے، جان بوجھ کے سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ شیخ کے سامنے نہ کھلے، کبھی کھل جاتا ہے اتفاق سے تو بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ ارے شیخ سے کیا ڈرنا اور مولوی سے کیا ڈرنا، مولا سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کی اتباع کر رہا ہے یا مغضوب یہود و نصارہ کی اتباع کر رہا ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، یا تو محبوب ہے یا مغضوب ہے، درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ محبوب کا طریقہ محبوب ہے اور غیروں کا طریقہ مغضوب ہے، اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتے۔ فرماتے ہیں زیادہ ہنسنا اچھی بات نہیں، یہ دل کو مردہ کر دینے کا باعث ہے۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور وہ ہنسنا جو غفلت کے ساتھ ہو، اسٹیج شو دیکھ کر فلانی جگہ۔ دینی باتوں میں حکیم الامت بھی بعض دفعہ لطائف سناتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی سو رہا ہوتا ہے تو جاگ جاتا ہے، بور ہوتا ہے تو اس کی بورنگ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے قصے سنا دیتے ہیں کہ جس سے اس کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، یا وہی انداز ایسا کر کے ہمارے حضرت والا فرماتے نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم 5، اور خراب ہو جائیں گے تمہارے کوائف، اور جگر میں گھسے گا اس کا نائف، اس کی چھری ہمارے جگر میں گھسے گی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ملفوظات کو شوگر کوٹڈ کر دیا، تو کسی اللہ والے کے ملفوظ پہ ہنسنا حسنا ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ایسے لطیفے سن کے بیکار دوستوں میں 2 گھنٹے ضائع کرنا اور بلا وجہ ہنسنا، یہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں اس چیز کو زندہ دلی کا نام دیا گیا ہے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت الضحک، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور زیادہ ہنسنے کو مردہ دلی اس لیے قرار دیا کہ اس سے انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل دل اللہ کے نزدیک مردہ ہے۔
دل غافل، دل اللہ کے نزدیک مردہ ہے. لیکن جیسے وہی نیک مجلس میں ہے تو دل غافل نہیں ہے، بلکہ خواجہ صاحب بھی ہنستے تھے اور ہنساتے بھی تھے. پھر اس کے بعد شعر پڑھا ایک مجلس کے بعد، جس میں مفتی شفیع صاحب جیسے لوگ موجود تھے. فرمایا کہ لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پیہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. دل میں اللہ والے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، بظاہر اس لیے ہنستے ہنساتے ہیں تاکہ دوسروں کی دلجوئی فرمائیں، تاکہ دوسروں کی دلجوئی فرمائے، جس کا ثبوت حدیث شریف سے بھی، لیکن اتنا ہو، کم ہو، آٹے میں نمک کے برابر. جیسے آٹے میں نمک نہ ہو تو مزہ نہیں ہے روٹی میں، اور نمک 1 کلو میں 1 پاؤ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ کھایا نہیں جائے گا. نہ ہو تو پھر بھی کھا لیا جائے گا، تھوڑا سا منہ بنا کے، مزہ نہیں ہے لیکن کھا لیں. لیکن 1 پاؤ ڈال دیں تو بالکل ہی ایسا ہو جائے گا کھایا نہیں جائے. تو اسی طرح ہنسنا اتنا ہو جتنا آٹے میں نمک ہے. اگر اس طرح ہے تو ٹھیک ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، ورنہ آدمی بالکل مردہ دل ہو جائے گا. بالکل نہ ہنسنا، یہ سمجھ کے کہ نہیں ہنسنا ہی نہیں چاہیے، یہ بھی غلط ہے. ادھر بعض لوگ سمجھتے غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے، غصہ حرام ہے. ہر غصہ حرام نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ دین کو نافذ کرنے کے لیے غصے کی ضرورت پڑے وہاں غصے کو جاری کرنا بھی سنت ہے. وہاں پر جہاں دین کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی، اور ایسی جب صحابی نے حضرت اسامہ نے سفارش کی، اور حضرت اسامہ نے بھی خود سے نہیں کی تھی، دوسرے صحابہ کو بولنے کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے لب کشائی کر سکیں، تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ حضرت اسامہ پہ آپ کی خصوصی عنایات ہیں، لہذا ان سے کہلواتے ہیں. یہ ذرا خاص الخاص ہے، اس کی بات سنتے ہیں. تو اس کی بات کسی کی بھی ہو شریعت کے خلاف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک بدل گیا چہرے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو کأن الرمان عصر علی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور ایسا سرخ ہوتا تھا. دیکھیے تشبیہ بھی کتنی عاشقانہ ہے، جیسے انار آپ کے چہرے پہ نچوڑ دیا گیا. آگ کی طرح نہیں کہا، لگے آگ بھی، لیکن انار آپ کے چہرے پہ نچوڑ دیا، یعنی آپ اور خوبصورت معلوم ہوتے تھے. اس صورت میں بھی آپ غصے میں آ جاتے تھے. کب آتے تھے؟ جب کوئی دین کے خلاف کوئی ایسی بات ہوتی تھی. تو حضرت اسامہ نے کیا سفارش کی تھی کہ یہ فلانی عورت ہے جو فاطمہ مخزومی اس کا نام تھا، مخزوم قبیلے کی عورت تھی، تو اس نے چوری کی تھی، اور اس چوری کے لیے ہاتھ کاٹنا شریعت کا حکم ہے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر اس کو معاف کر دیا جائے، بیچاری جو ہے، آدمی سوچتا ہے معاف کر دیا جائے. تو یہ سفارش آگے پہنچائی. نبی علیہ السلام کا چہرہ انور انار کی طرح نچوڑنے کی طرح سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اسامہ تم مجھ سے اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو؟ غصے سے فرمایا خدا کی قسم تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ کر دی گئیں کہ ان کے قریب کے لوگ کوئی جرم کرتے تو اس کو چھوڑ دیتے، دور والے کرتے تو اس کو پکڑ لیتے. تو اس لیے سفارش کر رہے ہو کہ تعلق والا ہے، لہذا اللہ کے حد میں بھی سفارش قبول نہیں کرتا، اور حد تو جاری ہو کر رہے گی. پھر حد جاری کی، اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، اگر خدا نخواستہ فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دے. ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن آپ نے اس لیے فرمایا کہ یہ قانون ہے، قانون الہی ہے، اس میں کسی اور کا تصرف جائز نہیں ہے. جیسے محتمم کا بھی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پچھلے دنوں بعض ساتھیوں نے جو ہے دین کے کام کے لیے اجتماع میں لے جانے کے لیے ایک سیڑھی مانگی، تو ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جو چیزیں مدرسے اور مسجد کے لیے وقف ہیں وہ کہیں باہر نہیں لے جا سکتے، کسی کام کے لیے بھی نہیں. تو محتمم بھی اس کا مجاز نہیں ہے کہ وہ باہر لے جا سکے یا دے سکے. میں کہہ رہا ہوں لے جاؤ، نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں خود پابند ہوں. تو اسی طرح یہ اللہ کے قانون میں نبی بھی پابند ہوتا ہے کہ وہ سزا دے گا، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ سفارش مت کرو. تو جو اس ایسے موقع پہ بتا رہا ہوں کہ جہاں دین کے خلاف معاملہ ہو، جیسے بیوی بے پردہ دروازے پہ کھڑی نظر آ جائے، یہاں تمہارا کیا کام ہے، چلو اندر، آئندہ نظر نہ آنا. اب یہاں بھی آپ کہیں، یہاں بھی آپ بالکل نرمی سے کچھ نہ کہیں تو کیا ہے وہ آئندہ اور بے پردہ باہر کھڑی ہو جائے گی، بے پردہ گھومنے لگے گی. تو یہاں پہ غصہ کرنا طریقے کے ساتھ، وہ بھی ایک حد تک. اور اس کی بھی روایت موجود ہے، صحابی نے جب دیکھا کہ ان کی اہلیہ دروازے پہ کھڑی ہے، اور اس زمانے میں یہ میک اپ تو تھا نہیں، وہ تو ایسے ہی عام سے لہجے میں عام سے لباس میں ہوتی تھی، لیکن ان کو اتنی غیرت آئی فوراً تلوار نکال لی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم دروازے پہ کیا کر رہی ہو.
انہوں نے کہا کہ میں اندر آ کے دیکھ لو، جلدی مت کرو فیصلہ کرنے میں. تو اندر گئے تو دکھایا کہ ایک بڑا سانپ ہے ان کے گھر میں. اس زمانے میں سانپ آ جانا بہت عام سی بات ہوتی تھی. تو بڑا سا سانپ تھا. صحابی نے اس کو مارنے کی کوشش کی، سانپ بھی مر گیا، سانپ نے بھی لیکن مرتے ہوئے ڈس لیا، صحابی کا بھی انتقال ہو گیا اور شہید ہو گئے. تو یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ صحابہ کو اتنی غیرت تھی اپنی مستورات پر کہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تم کیا کر رہے ہو. آج ہماری عورتیں آلو پیاز لیتی ہیں منہ کھول کے، جمعہ بازار اتوار بازار آپ جا کے دیکھیے 80% عورتیں، 20% بمشکل مرد ملیں گے، صرف بیچنے والے مرد ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ یہ ہم نے کھلا چھوڑ دیا. یہاں پہ سنجیدہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یہاں بھی غصے کی ضرورت نہیں، آدمی سنجیدہ ہو جائے. بھائی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، شریعت کے خلاف ہم کوئی اجازت نہیں دے سکتے. بچہ ہمارے تصویر والا کپڑا نہیں پہنے گا، ہمارے گھر میں گانے باجے والی چیزیں نہیں آئیں گی. تو ایک اس میں آدمی سنجیدہ ہو جائے، صرف دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آدمی کا رنگ بتا دیتا ہے کہ یہ تو اس معاملے میں بہت سخت ہے. لیکن یہیں پہ ہم نرمی کرتے ہیں جہاں سختی کرنی چاہیے، اور جہاں نرمی کرنی چاہیے وہاں سختی کرتے ہیں. جیسے کپڑے پریس نہ ہوئے، اب یہاں غصہ آ جاتا ہے، مجھے جانا تھا آفس، میرے کپڑے پریس کیوں نہ ہو؟ تو وہ تمہاری نوکرانی ہے، خود پریس کر لو. اسی طرح گرم روٹی نہ ملے تو غصہ آتا ہے، یہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے. گرم ملے یا ٹھنڈے جیسے تیسے کھا لو، نہ ملے تو بازار سے لے آؤ، یہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے. تو وہاں پہ نہیں، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں غصہ کرتے، جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم، قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے. الحمد